رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں مکمل خاموشی ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے اس خفیہ کمرے میں رکھے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں وہ آگ لگ چکی ہے جس کا پوری دنیا کو ڈر تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے جہاز ایران پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور جواب میں ایران کے میزائل اور ڈرونز گلف میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اس جنگ کی سب سے زیادہ ہیٹ، سب سے زیادہ دباؤ اس وقت اسلام آباد کے اس کمرے میں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں اور فون لائن پر 2 پاورز آپ کے جواب کا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی اکانومی کو نئی لائف لائن دی ہے۔ وہ ملک کے جہاں موجود 50 لاکھ پاکستانی ہر سال اربوں ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ساتھ آپ کا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ لیکن دوسری لائن پر ہے پڑوسی ایران، اس کے ساتھ بھی آپ کے تاریخی اور ثقافتی رشتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں، آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اپنے پڑوسی کو خود سے دور نہیں کر سکتے، اس سے دور بھاگ نہیں سکتے۔ تو ایک طرف آپ کا نظریاتی پارٹنر ہے، آپ کی اکانومی کی لائف لائن ہے، تو دوسری طرف پڑوسی ہے۔ دونوں طرف سے فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ یہ پاکستان کی فورن پالیسی، اکانومی اور سروائیول کے لیے بہت اہم فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ کو بھی جانیں اور مستقبل میں بھی جھانکنے کی صلاحیت رکھیں۔ ہم دریچہ پر آپ کو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے اور ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو دکھا چکے ہیں، اور وقت آ چکا ہے کہ ہم پاک ایران ریلیشنز کی ہسٹری بھی دیکھیں، جانیں کہ 1947 سے 2026 تک کیا کچھ ہوا۔ اس تاریخ نے ہمیں کیا بتایا، کیا سکھایا، کیا سمجھایا، اور آج جب دنیا 3rd ورلڈ وار کے دہانے پر کھڑی ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ پاکستان اور ایران دوست ہیں یا دشمن؟ آج دریچہ پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگست 1947 دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا، پاکستان۔ ایسا ملک جس کے پاس نہ فوج کے لیے کافی ہتھیار ہیں، نہ خزانے میں پیسے، اور حالت یہ تھی کہ اس کے مشرق میں ایک بہت پاورفل دشمن انڈیا اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ جب بھی موقع ملے پاکستان کو ہڑپ کر جائے۔ یہ ایگزسٹنشیل تھریٹ اپنی جگہ، لیکن دوسرا اہم مسئلہ آئیڈینٹی کرائسس کا بھی تھا۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان نام کا کوئی ملک ہے بھی یا نہیں۔ تو جب پاکستان اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ دنیا اسے مانے، اسے تسلیم کرے، تو وہ کون سا ملک تھا جو سب سے پہلے سامنے آیا اور پاکستان کو گلے لگایا؟ سعودی عرب نہیں، ترکی نہیں، وہ تھا ایران۔ مئی 1949 میں ایران اقوام متحدہ کا وہ پہلا رکن تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو باقاعدہ تسلیم کیا۔ یہی نہیں، ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ بھی تھے۔ 1 مارچ 1950 کو پاکستان کے قومی ترانے کی دھن پہلی بار شاہ ایران کی آمد پر ہی بجائی گئی تھی۔ بہرحال اسی سال مئی میں ایران پاکستان فرینڈشپ ٹریٹی پر بھی سائن ہوئے، اور دونوں ملکوں نے آفیشیلی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا لیے، اور پھر فروری 1958 میں اپنی 900 کلومیٹر لمبی سرحد کو ڈیفائن کرنے کا معاہدہ بھی کر لیا۔ یوں پاکستان اور ایران کا بارڈر ایسا مکمل ہوا کہ آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ بارڈر پر کوئی کنٹروورسی آج تک نہیں ہوئی۔ یہ بنیاد پڑھنے کے بعد 60s کی دہائی شروع ہوئی، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کا گولڈن ایرا شروع ہو گیا۔ اب دونوں ملکوں کی سوچ ایک تھی، مشن ایک تھا، بلکہ دوست اور دشمن بھی کامن تھے۔ کولڈ وار کے عروج کے زمانے میں پاکستان اور ایران دونوں امریکن کیمپ میں تھے اور اس کے بنائے گئے سینٹو نامی اتحاد کا حصہ تھے۔ اسی ڈیکیڈ میں 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ یعنی RCD پر بھی سائن کیے۔ بظاہر اس معاہدے کا مقصد یہی تھا کہ تینوں ملک اپنے اکنامک اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بہتر بنائیں، ان کے درمیان تجارت آسان ہو، انڈسٹریز کو فروغ ملے، بلکہ دفاعی شعبے میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ لیکن ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ تینوں کمیونزم کے خلاف ایک ریجنل بلاک بنا لیں
اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈیلس تو ان اتحادوں کو ناردرن ٹیئر کہتے تھے، جس کا مقصد تھا سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنانا۔ اور پاکستان اور ایران یہی نہیں رکے۔ جب 1958 میں مصر اور شام نے مل کر متحدہ عرب جمہوریہ بنانے کا اعلان کیا، عراق اور اردن نے بھی ایک فیڈریشن بنا لی، تو محمد رضا پہلوی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں، کیونکہ جولائی 1958 میں عراق میں ایک خونی انقلاب آیا۔ شاہ کے قتل کے بعد ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی تو ایران کو لگا اب جنگ اس کے بارڈرز تک پہنچ گئی ہے۔ تب شاہ ایران نے پاکستان کے سامنے کنفیڈریشن کی تجویز رکھی، بلکہ اس میں افغانستان کو بھی شامل کرنے اور ایک مشترکہ فوج بنانے کی بات بھی کی، لیکن یہ منصوبہ کبھی حقیقت نہیں بن سکا۔ وجہ جو بھی ہو، یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کس لیول تک پہنچ چکے تھے، اور پھر ان تعلقات کا بڑا امتحان سامنے آیا 1965 میں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوسری جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان خود سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑ رہا تھا اور دنیا نے پاکستان کو اسلحہ دینے پر پابندی لگا دی تھی۔ تب صرف ایک ملک تھا جس نے ہر لحاظ سے پاکستان کی بھرپور مدد کی، ایران۔ اس نے سستا تیل اور ہتھیار ہی نہیں دیے، بلکہ اپنے ایئرپورٹس بھی پیش کر دیے کہ پاکستان اپنے سویلین جہازوں کو بچانے کے لیے انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ پڑوسی نہیں، دو دوست ملک تھے۔ پھر جب 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا، ایران نے بھی بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ لیکن سقوط ڈھاکہ نے پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ اب وہ ایک کمزور ملک بن چکا تھا، اور انہی دنوں ایران تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ایک بڑی پاور بن رہا تھا۔ اس نے پاکستان کو نہ صرف اربوں ڈالرز کی امداد دی، بلکہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی انسرجنسی روکنے کے لیے بھی مدد فراہم کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کمزور پاکستان شاہ کو بالکل پسند نہیں آیا، اور یہ بات صاف ظاہر ہوئی 1974 کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں، جس میں دنیا جہاں کے مسلم لیڈرز لاہور آئے، لیکن شاہ ایران تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی لیبیا کے سربراہ معمر قذافی سے بڑھتی ہوئی دوستی سے خوش نہیں تھے۔ پھر یہی وہ سال تھا، یعنی 1974، جس میں شاہ ایران نے بھارت کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان نے اس پر اپنی تشویش ظاہر کی، لیکن شاہ نے صاف کہہ دیا پاکستان انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے۔ یعنی 1971 کی جنگ نے پاک ایران تعلقات میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی، اور اب ایران پہلی بار بھارت کی طرف جھکنے لگا تھا۔ ہاں، ایک اور مسئلہ بھی ہوا۔ شاہ ایران نے اس زمانے میں امریکہ کے کہنے پر بھٹو پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھٹو کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی ایٹمی پروگرام زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ رضا پہلوی کا کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی نہیں، روایتی ہتھیاروں پر توجہ دے، لیکن بھٹو نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ دراڑ بڑھتی ہی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے سربراہ منیر احمد خان نے 70s میں کئی بار تہران کا دورہ کیا، ایران سے مالی مدد اور جوہری تعاون کی درخواست کی، لیکن شاہ ایران اور ان کے جوہری سربراہ اکبر اعتماد نے ان آفرز کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان سیاسی طور پر غیر مستحکم ہے اور حساس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے معاملے میں پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وقت آگے بڑھتا گیا اور 1977 میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تو شاہ ایران نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بھٹو کی جان بچ جائے اور انہیں رہائی مل جائے۔ انہوں نے یہ دھمکی تک دی کہ اگر بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ایران پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ختم کر دے گا۔ فروری 1978 میں شاہ نے اسلام آباد کا ایک مختصر دورہ کیا۔ کہتے ہیں سرکاری زہرانے میں ایک گمنام آدمی نے شاہ کے پروٹوکول آفیسر کو ایک لفافہ پکڑایا۔ اس لفافے میں ایک خط تھا، جیل میں قید ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ سے لکھا ہوا خط، جس میں شاہ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ شاہ رضا پہلوی یہ خط پڑھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے ضیاء الحق کو آفر کی کہ اگر وہ بھٹو کو رہا کر دیں گے تو وہ پاکستان چھوڑ دیں گے اور وہ انہیں ایران میں رکھنے کو تیار ہیں، لیکن ضیاء الحق کو وہ قائل نہیں کر پائے۔ شاہ ایران اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا
جب وہ خود اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے۔ ملک کے اندر انقلاب کی لہر اٹھ رہی تھی۔ پھر ایک سال کے اندر ایران بدل گیا۔ فروری 1979 میں انقلاب آ گیا۔ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسی سال اپریل میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی دے دی گئی، اور یوں پاکستان اور ایران کے تعلقات کا وہ گولڈن ایرا بھی ختم ہو گیا جو شاہ اور پاکستانی ایلیٹ کی پرسنل فرینڈشپ پر قائم تھا۔ اب ریجن بدل چکا تھا۔ ایران میں ایک کٹر اینٹی امریکن گورنمنٹ آ چکی تھی، ایک ایسی ریاست جس نے راتوں رات اپنا کیمپ، اپنی آئیڈینٹی، اپنی اسٹریٹجی سب کچھ بدل دیا تھا، اور سرحد کے دوسری طرف سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایران میں شیعہ انقلاب، افغانستان میں سوویت فوجیں اور انڈیا کے ساتھ ازل سے دشمنی۔ اب پاکستان کے وجود کو ہر طرف سے خطرہ لاحق تھا، اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ پاکستان کا یہ بارڈر تو محفوظ ہو سکے۔ سوویت یونین جیسی سپر پاور کو ہرانا آسان نہیں تھا، اس لیے جس سے مدد مل سکتی تھی اس سے مدد لی گئی، امریکہ سے بھی اور ہاں سعودی عرب سے بھی۔ سعودی ریال کی آمد کے ساتھ ایران کے انقلاب کے ایکسپورٹ ہونے کے خطرے کے ساتھ پاکستان سعودی کیمپ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور شیعہ انقلاب کے مقابلے پر ایک مضبوط سنی آئیڈینٹی اختیار کر لی۔ اسے آپ ایک جغرافیکل اور سائیکولوجیکل ٹریجڈی بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو پڑوسی ملک جن کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی تھیں اب مسلک کے اختلاف کی وجہ سے وہاں جا چکے تھے کہ دونوں کے بیچ فاصلے بڑھتے ہی چلے گئے۔ 1947 میں ہونے والی پاک ایران دوستی اب ایک نیا اور خونی رنگ لینے والی تھی، وہ رنگ جو آج تک نہیں بدلا۔ 1979 ایک عجیب سال تھا۔ اس سال کے آغاز پر ایران میں انقلاب آیا اور اختتام پر دو بڑے واقعات پیش آئے جنہوں نے مسلم ورلڈ کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک مسجد حرام میں حاجیوں کو یرغمال بنانے کا افسوسناک واقعہ، اور پھر اسی مہینے سوویت یونین کا افغانستان میں داخل ہونا۔ لیکن اس کے بعد جو کمی رہ گئی تھی وہ 1980 میں پوری ہو گئی۔ عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ مڈل ایسٹ کی تاریخ کی سب سے لمبی اور خونی جنگ شروع ہو گئی جو 8 سال چلی، لاکھوں لوگ مارے گئے، اور مسلم ورلڈ واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکی تھی، اور پاکستان کے سامنے بڑا سوال تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ پڑوسی ایران کے ساتھ ہوں یا سعودی عرب کے ساتھ دوستی کی وجہ سے عراق کی پشت پناہی کریں۔ جنگ کے بالکل شروع کے دنوں میں صدر ضیاء الحق نے تہران کا دورہ بھی کیا، لیکن ان کی جنگ بندی کی کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ ایران بضد تھا کہ جب تک عراق کی فوج مکمل طور پر ایران کی حدود سے نکل نہیں جائے گی، ایران جنگ بند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے آفیشل اسٹینس اپنا لیا کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے، یعنی نیوٹرل ہے۔ لیکن حقیقت بتاؤں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عملاً پاکستان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہی تھا۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، وہ یہ کہ صدام حسین کے انڈیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے۔ جی ہاں، عراق کے صدر بھارت کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشنز رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ مسئلہ کشمیر پر بھی بھارت کے حامی تھے، بلکہ پاکستان میں بلوچ بغاوت کی فنڈنگ میں بھی صدام حسین کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن ایک دوسری اور کہیں زیادہ سمپل وجہ بھی تھی، یہ کہ ایران پاکستان کا پڑوسی تھا۔ پاکستان ایک طرف بھارت اور دوسری طرف افغانستان میں سوویت یونین کی موجودگی کی وجہ سے پہلے ہی پریشر میں تھا، وہ ان حالات میں کوئی تیسرا محاذ نہیں کھول سکتا تھا۔ پھر ضیاء الحق کو خطرہ تھا کہ صدام حسین کی حمایت سے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں شیعہ آبادی غالباً ایران کے بعد کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہوگی۔ عوام کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو ایران کے حق میں تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی صدر ضیاء الحق بظاہر نیوٹرل رہے۔ پاکستان نے جنگ کے دنوں میں ایران کی مشکلات کو آسان کرنے کی بڑی کوشش کی۔ مثلاً جنگ کے دوران ایران کے پورٹس عراقی ایئر فورس کے نشانے پر تھے، جس کی وجہ سے ایران نے اپنی امپورٹس کے لیے کراچی کو بطور آلٹرنیٹیو روٹ استعمال کیا۔ اس زمانے میں پاکستان سے ایران کی امپورٹس میں 5 گنا اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ایران کو گندم، چینی، چاول اور ٹیکسٹائل جیسی چیزیں دی،
اور بدلے میں ایران نے پاکستان کو سستا تیل فراہم کیا۔ پھر چین اور شمالی کوریا سے آنے والا اربوں ڈالرز کا اسلحہ بھی ایران کے لیے پہنچانے کا کام کیا۔ بلکہ امریکہ کی پابندیوں کے باوجود بہت ہی حساس نوعیت کے امریکی ہتھیاروں کے پرزے بھی پاکستان سے ایران گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت ہی نازک معاملات پر بھی کمال کی سفارتکاری کرتا آیا ہے، اور اس جنگ میں بھی ایران کا اہم معاون بنا اور اپنے لیے فائنینشلی اور اسٹریٹجک فائدے بھی حاصل کیے۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان نے عرب ورلڈ کو کیسے منایا؟ ایسے کہ اپنے ہزاروں فوجی سعودی عرب بھیجے، جن کا کام تھا سعودی عرب کی شمالی سرحدوں کی حفاظت کرنا، تاکہ جنگ کی یہ آگ سعودی عرب کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ جگلنگ بالز جیسا کھیل تھا، وہ بھی ہینڈ گرینیڈز کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ایک ساتھ کئی محاذ ہینڈل کر رہا تھا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، 80s کے ختم ہوتے ہوتے ایران عراق محاذ بھی ٹھنڈا ہوتا گیا، روس بھی افغانستان سے نکل گیا، اور پھر ایک نیا میدان سج گیا۔ ہر ریجنل پاور پوسٹ سوویت افغانستان میں اپنے اپنے مفادات کے لیے کود پڑی، پاکستان بھی اور ایران بھی۔ اب دونوں حلیف نہیں، حریف تھے۔ پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا شروع ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ افغانستان سے نکلنے والا اسلحہ پاکستان کی گلیوں گلیوں تک پہنچ چکا تھا، اور 90s میں اسی اسلحے کے ذریعے بدترین خون ریزی ہوئی، خصوصاً مسلک کی بنیاد پر۔ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد نام کی تنظیموں نے دوسروں کے مفادات کے لیے اپنی سرزمین پر اپنوں کا خون بہایا اور اس جنگ کی بنیاد رکھ دی جس کی آگ شاید آج تک نہیں بجھ سکی۔ 1990 میں لاہور میں ایرانی قونصل خانے کے ڈائریکٹر کا قتل ہوا، اور پھر سرحد پار افغانستان میں بھی کچھ ایسا ہوا جس نے دونوں ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 اگست 1998 افغانستان کا شہر مزار شریف۔ شہر کے باہر سے توپوں کی گھنگرج اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ طالبان ایک طوفان کی طرح شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، اور ان کا مقابلہ تھا ناردرن الائنس سے، جسے ایران کی پوری حمایت ملی ہوئی تھی۔ مزار شریف کے بیچوں بیچ ایران کے قونصل خانے کے ایک تاریک بیسمنٹ میں 11 لوگ چھپے بیٹھے تھے۔ یہ 10 ایرانی سفارتکار اور ایک صحافی تھا، جنہیں خوف بھی تھا لیکن امید بھی، یہ کہ ڈپلومیٹک ایمیونٹی انہیں کسی خطرناک انجام سے بچا لے گی، کیونکہ دنیا کے کسی بھی قانون میں سفارتکاروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ جنگجوؤں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ طالبان آئے، قونصل خانے کا دروازہ توڑا، بیسمنٹ میں گھسے اور ان 11 نہتے ایرانیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ پھر اچانک کلاشنکوفیں چلا دی گئیں، دیواریں لال ہو گئیں۔ 11 میں سے 10 ایرانی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جب یہ خبر تہران پہنچی تو پورے ایران میں ایسا زلزلہ آیا جس سے اسلام آباد کی دیواریں بھی ہل گئیں۔ ایران کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ صرف چند دنوں کے اندر ایران اپنی فوج، سینکڑوں ٹینک اور توپ خانہ افغان بارڈر پر لا چکا تھا۔ پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ اگر ایران افغانستان پر حملہ کرتا تو اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کو بھی جنگ میں اترنا پڑے گا۔ تھرڈ ورلڈ وار تو نہیں، لیکن ایک نئی ریجنل وار ضرور شروع ہو سکتی تھی۔ یہ جنگ ہوئی تو نہیں، لیکن پاکستان اور ایران کے ریلیشنز ایسے برباد ہوئے کہ یقین نہیں آتا کہ کچھ عرصہ پہلے دونوں جگری دوست تھے۔ ایران طالبان کو ایک اینٹی شیعہ گروپ سمجھتا تھا، ایسا گروپ جسے پاکستان اور سعودی عرب کی پشت پناہی حاصل تھی، اور سنی ایکسٹریمزم کے اسی خوف نے ایران کو انڈیا اور روس کے زیادہ قریب کر دیا۔ اب پاکستان اور ایران کا بارڈر دنیا کا خطرناک ترین علاقہ بن چکا تھا۔ یہ سرحد دہشت گردوں کی پناہ گاہ تھی۔ ایران الزام لگاتا کہ سنی ملیٹنٹ گروپس پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور ایران پر حملے کر رہے ہیں، اور پاکستان کہتا کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے کیمپ ایران میں ہے۔ اسی کشمکش کے بیچ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن بھی آ گیا۔ 28 مئی 1998 پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامک ورلڈ کی پہلی نیوکلیئر پاور بن گیا۔ جو ایران کبھی نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ پاکستان کو ان ایٹمی دھماکوں کی بہت بھاری قیمت دینا تھی۔ پوری دنیا خصوصاً امریکہ اور یورپ کی جانب سے سخت ترین پابندیاں لگنے کے بعد تو معیشت برباد ہو گئی۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانے کون آیا؟ ایران نہیں، اس کا حریف سعودی عرب۔ سعودی عرب نے پاکستان کو روزانہ 50,000 بیرل تیل بالکل مفت دینا شروع کر دیا۔
وہ پاکستان کی اکنامک لائف لائن بن گیا اور یہ بات ایران کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس کی سرحد کے بالکل ساتھ ایک طاقتور سنی پاور جو اب ایٹمی طاقت بن چکی تھی، اس کا سعودی عرب کے انفلوئنس میں جانا ایران کے لیے خطرناک تھا۔ پاکستان پر سعودی عرب کا اثر پہلے بھی کم نہیں تھا اور دونوں کے تعلقات ہمیشہ برادرانہ رہے ہیں، لیکن اب بات اس سے بھی آگے بڑھ رہی تھی اور ایران کے لیے تھریٹ ثابت ہو رہی تھی۔ پراکسی وارز، مسلک کی بنیاد پر قتل و غارت، سفارتکاروں کا خون اور نیوکلیئر انسیکیورٹی۔ اس سے یاد آیا، یہ پاک ایران نیوکلیئر کہانی بھی ایک ڈرامائی اسٹوری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے ریلیشنز کو صحیح سے بتاتی ہے۔ یہ یو لو می ناٹ والی سچویشن کو بیان کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب پیراڈاکس دیکھنا ہو تو پاک ایران تعلقات دیکھ لیں۔ ایک طرف دونوں ملک اتنے قریب کہ ایٹم بم جیسی حساس ترین ٹیکنالوجی کے لیے راز و نیاز کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہی ایران پیٹھ پیچھے انڈیا کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر رہا تھا جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1987 سے۔ دبئی میں ایک بہت ہی خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں ایران کے کچھ آفیشلز اور پاکستان کے AQ خان نیٹ ورک کے کچھ مڈل مین موجود تھے۔ ایران کو چاہیے تھا ایٹم بم اور اس نیٹ ورک کے پاس تھی ٹیکنالوجی۔ کہا جاتا ہے کہ $10 ملین کی خفیہ ڈیل ہوئی جس کے تحت نیٹ ورک نے ایران کو یورینیم انریچ کرنے والے P1 سینٹری فیوجز کے ڈیزائن اور پارٹس دیے اور پھر یہ تعاون بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ AQ خان نیٹ ورک ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وجہ تھی نظریہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمجھتے تھے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں ایک مضبوط اسلامی بلاک ہونا ضروری ہے اور ایران کا ایٹمی طاقت ہونا اسرائیل کو نیوٹرلائز کرے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایران نے اس احسان کا صلہ کیا دیا؟ جب ایران پر عالمی اداروں کا دباؤ بڑھا تو ایران نے خود کو بچانے کے لیے پاکستان کو پھنسا دیا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو یورینیم کی کچھ ایسی کنٹامینیشن ملی جو ایران کی نہیں تھیں۔ تفتیش کی گئی تو ایرانی آفیشلز نے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا اور وہ تمام ڈاکیومنٹس اور مڈل مین کے نام تک دے دیے جنہوں نے یہ سیکرٹ ڈیل کروائی تھی۔ اب تفتیش کا رخ اسلام آباد کی طرف مڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخری کوشش کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے ایک خفیہ پیغام ایران بھیجنے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے اب صرف ان لوگوں کے نام لینا جو مر چکے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والوں کو بچایا جا سکے۔ لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ایران خود کو بچانے کے لیے سب کچھ اگل چکا تھا۔ دنیا میں بھونچال آ گیا۔ پاکستان پر پابندیوں بلکہ شاید حملے کی تلوار لٹکنے لگی۔ ریاست پاکستان کا سروائیول داؤ پر لگ گیا۔ لیکن خوش قسمتی دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ کی وار آن ٹیرر اپنے عروج پر تھی۔ ویسٹ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے معاملہ AQ خان نیٹ ورک پر ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے محسن کو ٹیلی ویژن پر آ کر قوم سے معافی مانگنا پڑی اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا وہ چہرہ جو آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ ہم ملکوں کی دوستی کو اپنی عام انسانوں جیسی دوستی سمجھتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایران کی وجہ سے پاکستان کے ہیروز کٹہرے میں کھڑے تھے اور ایران جسے نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا گیا تھا وہ انڈیا کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ بنا رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دھوکے، اسکینڈل اور پراکسی وارز کے باوجود دونوں ملکوں نے کبھی ایک دوسرے پر باقاعدہ جنگ مسلط نہیں کی۔ کیوں؟ ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور یہ $1 بلین کا سوال ہے کہ جب دو ملکوں کے بیچ شک کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی تو وہ کٹر دشمن کیوں نہیں بنے؟ اس کا جواب ذرا لمبا ہے کیونکہ یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا مختصر جواب دے سکوں۔ سب سے پہلی وجہ جو بہت ہی اہم ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جیو پالیٹکس میں سب سے اہم بات یہی ہے اور یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اکانومی جذبات سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ایران کے عوام میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ ہماری قومی زبان، کلچر، مذہب پر بھی ایران کے اثرات بہت زیادہ ہیں، لیکن دوستی یا دشمنی صرف ان بنیادوں پر نہیں ہوتی، کم از کم پڑوسیوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان اور انڈیا دو بہترین دوست ملک ہوتے۔
بہرحال پاکستان اور ایران کا مسئلہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایران کا تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے۔ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرت ہوئی ہوگی، لیکن چین اور ترکی کے بعد ایران سب سے زیادہ ایکسپورٹ جس ملک کو کرتا ہے وہ پاکستان ہے، انڈیا سے بھی زیادہ۔ اور 3 سالوں میں 2022 سے 2024 تک تو پاکستان کے ساتھ ایران کی ایکسپورٹس میں تقریباً 27% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی وہ پیریڈ ہے جس میں دونوں ملکوں نے سب سے زیادہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے بھی دیکھا۔ ایران کے ڈرونز تک پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان نے بھی ایران کے اندر باقاعدہ جوابی کارروائی کی۔ سمجھے، سفارتی تعلقات بدترین حالات کو پہنچ گئے تھے، لیکن پھر بھی دونوں ملکوں کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ کا والیوم $3.13 بلین کو چھو رہا تھا۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، پاکستان کے سرحدی شہر خصوصاً گوادر ایران سے ملنے والی بجلی کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک سپر پاور چین کا سب سے ایمبیشیس پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا سب سے اہم پروجیکٹ سی پیک، اور اس کی سب سے اہم جگہ ہے گوادر۔ وہاں کے لیے بجلی ایران سے آتی ہے، یعنی اگر ایران سوئچ بند کر دے تو گوادر اندھیرے میں ڈوب جائے۔ پھر بھی بات صرف تجارت یا بجلی کی نہیں، ایک کھیل ایسا بھی ہے جو دنیا بھر کی پابندیوں کی وجہ سے چھپ کر کھیلا جاتا ہے، اور وہ ہے اسمگلنگ اکانومی۔ یہ جو آپ کو گلی گلی میں ایران کی کھجوریں، پیٹرول، ڈیزل، کھانے پینے کی چیزیں اور نہ جانے کیا کچھ نظر آتا ہے، یہ پاکستان کے لیے تو شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن ایران کے لیے لائف لائن ہے، اور کوئی بھی اپنی لائف لائن کو نہیں کاٹتا۔ اگر یہ اسمگلنگ والی ٹریڈ بھی ملا لے تو یقیناً پاکستان ایران کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ایرانی سامان اسمگل ہو کر پاکستان ہی آتا ہے۔ ویسے ایک پروجیکٹ ایسا بھی تھا جو دونوں ملکوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، لیکن جیو پالیٹکس نے اسے نظر لگا دی۔ یہ تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، 2775 کلومیٹر طویل۔ یہ پائپ لائن ایسا خواب ہے جو ایران کی سستی گیس کو پاکستان تک پہنچا سکتی تھی۔ کام شروع ہوا، یہاں تک کہ ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا بھی لی، ملینز آف ڈالر خرچ کر ڈالے، لیکن پاکستان کا حصہ وہ 2014 سے رکا ہوا ہے امریکی پابندیوں کی وجہ سے۔ امریکہ نے کھلی دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے ایران سے گیس خریدی تو ہم پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے۔ یہ پائپ لائن ایک خواب سے بدل کر ایک نائٹ میئر بن چکی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے اس پائپ لائن کو مکمل کرو ورنہ ہم کیس کر دیں گے، اور پاکستان کے سر پر 18 ارب ڈالرز کی پینلٹی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یعنی وہ پائپ لائن جو 2 ملکوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ سکتی تھی، اسے سیاست نے دونوں کے درمیان تنازع کی وجہ بنا دیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے وہ پہلی مجبوری کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو دل سے نہیں چاہتے، لیکن وہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ مگر کیا مجبوری کی یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ وہ بارود کے اس ڈھیر کو پھٹنے سے روک سکے جو پاک ایران بارڈر کے ساتھ بچھا ہوا ہے؟ وہ بارود جو کسی اور نے نہیں، ایک تیسرے پڑوسی نے بچھایا ہے۔ آج جب پوری دنیا کی نظریں مڈل ایسٹ پر ہیں، پاکستان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک اسی وقت اس پوری بساط پر ایک ایسا کھلاڑی بھی موجود ہے جس کا اس جنگ سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہ خاموشی سے اس پورے کرائسس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ ذرا انٹرنیشنل ریلیشنز کی اس حیرت انگیز آئرنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اصولاً تو ہر لحاظ سے دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین دوست ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ ایک کٹر اسلامی ملک ایران کے تعلقات دنیا کے سب سے اسلامو فوبک ملک انڈیا کے ساتھ پاکستان سے کہیں زیادہ گہرے، پراسرار اور مضبوط ہیں۔ اور اس دوستی کی وجہ کوئی مذہب نہیں، اس کی وجہ ہے خالص اکانومی اور اسٹریٹجی۔ ایران بیان تو دیتا ہے، جیسے 2010 میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں ساتھ دیں۔ یہ کھل کر کہنا بہت بڑی بات تھی، لیکن عملاً دیکھیں تو حکومت ایران کے اقدامات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایران انڈیا کا بہت اہم ٹریڈ پارٹنر ہے، یہاں تک کہ 2024 میں اس نے پاکستان کی سرحد کے قریب واقع چابہار پورٹ بنانے کا معاہدہ بھی انڈیا کے ساتھ کیا، یعنی پاک چین پروجیکٹ کے مقابلے پر ایران انڈیا چابہار پروجیکٹ۔
جس میں انڈیا $20 بلین جیسی بھاری سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے، کیونکہ یہ پورٹ ریجن میں پاکستان کی جغرافیکل مونوپلی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ انڈیا چابہار کے ذریعے پاکستان کی سرزمین استعمال کیے بغیر سیدھا ایران کے راستے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک پہنچ چکا ہے۔ یوں نہ صرف پاکستان کی ٹرانزٹ مونوپلی کو توڑا، اس کی معیشت کو ڈائریکٹ نقصان پہنچایا، بلکہ چین اور پاکستان کے $بلین سی پیک کے لیے چیلنج بھی کھڑا کر دیا، اور اس پوری چال میں ایران انڈیا کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ اب ذرا سچویشن کا سب سے خطرناک پہلو دیکھیں۔ جب پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ٹائٹ روپ پر چل رہا ہے، ٹھیک اسی وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ خاموشی سے دونوں کیمپوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا رہا ہے۔ ایران میں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی عرب ریجن میں خصوصاً متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اربوں ڈالرز کی ڈیفنس اور ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے پالیسی میکرز کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، صرف ایران سعودی ٹینشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہیں اس سے بھی بڑا خوف ہے کہ اگر پاکستان نے انجانے میں ایک غلط قدم بھی اٹھا لیا تو انڈیا ان ملکوں میں اپنی جگہ پکی کر لے گا جو کبھی پاکستان کے مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر ہوتے تھے۔ جنگ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن بساط جنوبی ایشیا میں بچھائی جا رہی ہے۔ فروری 2010 دبئی ایئرپورٹ سے کرغزستان جانے والی ایک عام کمرشل فلائٹ اڑان بھرتی ہے۔ مسافروں کے بیچ ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس کے سر کی قیمت ایران میں کئی کروڑ روپے تھی۔ نام تھا عبد المالک ریگی، ایران کے موسٹ وانٹڈ کرمنلز میں سے ایک اور خطرناک ملیٹنٹ گروپ جند اللہ کا کمانڈر۔ وہ بندہ جس کے ہاتھوں پر ایران کے پاسداران انقلاب کے کئی افسروں کا خون تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر سکون سے بیٹھا تھا، اسے لگ رہا تھا اب کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی جہاز ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوا، بادلوں کو چیرتے ہوئے ایرانی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیاروں نے اسے گھیر لیا۔ پائلٹ کے ہیڈ فونز میں ایک وارننگ کی آواز آئی، طیارے کو فوراً ایران کے بندر عباس ایئرپورٹ پر لینڈ کرو۔ جہاز کو مجبوراً لینڈنگ کرنا پڑی، اور جیسے ہی جہاز اترا کچھ ہی دیر میں بلٹ پروف جیکٹ پہنے کچھ ایرانی کمانڈوز اندر داخل ہو گئے اور سیدھا عبد المالک ریگی کی سیٹ پر جا کر اسے گردن سے دبوچ لیا اور گرفتار کر لیا۔ یہ ایک ہالی ووڈ اسٹائل کی گرفتاری تھی، لیکن اصل دھماکہ اس کے بعد ہوا۔ ایران نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا کہ عبد المالک ریگی کئی سالوں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں چھپا ہوا تھا اور وہیں سے ایران کے اندر کارروائیاں کر رہا تھا۔ بعد میں ایران نے عبد المالک ریگی کو سزائے موت دے دی، لیکن ایک منٹ، ٹھیک 6 سال بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مارچ 2016 پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان سے ایک ایسے بندے کو پکڑا جس کی گرفتاری نے پورے ریجن کے جیو پولیٹیکل سینیریو میں آگ لگا دی۔ اس کی جیب سے ملنے والے پاسپورٹ پر نام لکھا تھا حسین مبارک پٹیل، لیکن جب تفتیش ہوئی تو اصل چہرہ سامنے آ گیا جس نے اسلام آباد سے دلی تک سب کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ تھا انڈین نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو۔ ایک انڈین جاسوس کا پاکستان سے یوں پکڑا جانا بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو یہ نہیں تھا کہ کلبھوشن انڈین تھا، بلکہ اس کا سب سے خوفناک پہلو تھا ایران۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ کلبھوشن کا پورا ٹیرر نیٹ ورک، اس کا بزنس ہیڈ کوارٹر، اس کی پناہ گاہ ایران کی وہی بندرگاہ تھی جسے انڈیا نے اربوں ڈالرز دے کر بنایا تھا۔ جی ہاں، چابہار۔ پاکستان کے پالیسی میکرز شوق میں تھے۔ ایک انڈین جاسوس ایک اسلامی ملک، ایک پڑوسی ملک کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس گرفتاری نے پاکستان کو ایک بھیانک سچائی دکھا دی کہ انڈیا اب صرف مشرق کے بارڈر پر نہیں کھڑا، وہ خاموشی سے ایران کے راستے پاکستان کے پیچھے بھی پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے افغانستان بھی، اور اس بیک ڈور کی چابی تہران کے پاس ہے۔ پاک ایران 900 کلومیٹر طویل بارڈر بیک وقت دونوں ملکوں کے بیچ ایک پل بھی ہے اور ایک رکاوٹ بھی۔ یہ بلوچستان کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ بارڈر کے اس طرف ایران کا صوبہ سیستان اور بلوچستان ہے، اور اس طرف پاکستان کا صوبہ بلوچستان، یعنی دونوں طرف ایک ہی نسل، ایک ہی زبان اور ایک ہی ثقافت کے لوگ بستے ہیں۔ لیکن یہ دونوں علاقے بہت پسماندہ ہیں، دور دراز ہیں، اور ملک کے باقی علاقوں کی ترقی کا اثر یہاں نظر نہیں آتا۔ پھر دونوں حکومتوں کی پالیسیاں بھی ایسی رہی ہیں کہ یہاں ہمیشہ شک ہی پیدا ہوتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں علیحدگی پسندی اور عسکریت پسندی نے جنم لیا۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، ایران میں بھی یہاں جب بھی کچھ ہوتا ہے دونوں ملک ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں،
لیکن جنوری 2024 میں کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا میں خطرے کے سائرن بجا دیے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایران نے اچانک بغیر کسی وارننگ کے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بلوچستان پر میزائل حملہ کر دیا اور ڈرون بھیج دیے۔ ایک نیوکلیئر پاور کے اندر گھس کر حملہ۔ دنیا پریشان ہو گئی۔ کیا پاکستان اور ایران کی جنگ شروع ہو جائے گی؟ کیا پاکستان مشرق کے بعد مغرب میں بھی ایک محاذ کھولنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے؟ پاکستان بڑی مشکل میں تھا۔ خاموش بیٹھتا تو امن پسندی کو کمزوری سمجھا جاتا، لیکن نہ بیٹھتا تو ایک نیا مسئلہ، اور پھر فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستان خاموش نہیں بیٹھا اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر جواب دیتے ہوئے آپریشن مرگ بر سرمچار لانچ کر دیا۔ ایران کے اندر گھس کر ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیا جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ یہ حیرت انگیز مومنٹ تھا، ایران اور پاکستان کی تاریخ کا واحد لمحہ جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر ڈائریکٹ حملہ کیا۔ لگ رہا تھا کہ جنگ پھیل جائے گی، لیکن جتنی تیزی سے یہ آگ بھڑکی تھی اتنی ہی تیزی سے بجھ بھی گئی۔ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ اس کے اہم قومی مفادات کس چیز سے جڑے ہیں۔ اگر ایران کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ایران ٹوٹ جاتا ہے تو انسٹیبلٹی کا سب سے پہلا نشانہ پاکستان بنے گا۔ پاکستان کسی صورت ایران کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ شاید ایران ایسا نہیں سوچتا، کیونکہ ایک سال بعد 2025 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور ایک کھلی جنگ ہو گئی تو ایران کہاں تھا؟ جب پاکستان کو اس کی حمایت کی ضرورت تھی تب ایران کے وزیر خارجہ دلی میں انڈیا کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر رہے تھے۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ آپٹکس تو بالکل اچھے نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے ریلیشنز برباد ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ مہینوں بعد جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پاکستان نے ایران کی حمایت کی۔ اسمبلی لیول سے لے کر وزیروں کے بیانات تک، نیشنل ٹی وی سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا تک، ہر جگہ ایران کے حق میں بلند کوئی آواز تھی تو پاکستان کی تھی۔ جب دنیا کے کسی ملک کی ہمت نہیں تھی کہ ایران کے حق میں زبان کھولے تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے ڈنکے کی چوٹ پر ایران کا ساتھ دیا اور کہا وہ ہمارا بھائی ہے اور بھائی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی پارلیمنٹ تک میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ لیکن آج ریجن کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پاکستان اب ایک خطرناک جیو پولیٹیکل شکنجے میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مشرق میں انڈیا کی روایتی دشمنی کھڑی ہے، شمال مغرب میں افغان بارڈر پر آپریشن غضب للحق چل رہا ہے، افغان طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف ایک لمبی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو مغربی بارڈر کے پار ایران ایک بہت بڑی جنگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ فروری 2026 میں شروع ہونے والی جنگ میں ایران کے میزائل، ڈرونز پورے گلف کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، عمان سے لے کر کویت تک، بلکہ سعودی عرب تک کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے کہ اس کی سرزمین پر حملہ پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا۔ آج پاکستان بیک وقت کئی محاذوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک ٹریپ میں ہے، اور چاہے کوئی بھی ملک ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کبھی ایسے ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہے گا۔ کیا پاکستان اس جال سے نکلنے کے لیے اپنے سب سے پرانے، سب سے طاقتور اور سب سے امیر اتحادی سعودی عرب کا ہاتھ تھامے گا؟ اور کیا سعودی عرب کا ساتھ پاکستان کو بچائے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے پڑوسی کے ساتھ آگ میں دھکیل دے گا؟ سفارتکاری کی دنیا میں کہا جاتا ہے کوئی ملک آپ کے ساتھ کتنا لائل ہے یہ چیک کرنا ہو تو اس کے آفیشیل بیان نہ سنیں، بلکہ اس کی بینک ٹرانزیکشن چیک کر لیں۔ جب بات پاکستان اور سعودی عرب کی ہو تو یہ رشتہ کاغذ پر نہیں ہے، بلکہ حرمین مقدس کی محبت کے علاوہ ریال، تیل کے جہازوں اور بڑے پیمانے پر پاکستانیوں کے لیے روزگار کی صورت میں موجود ہے۔ صرف 2025 میں ان پاکستانیوں نے 9 ارب 64 کروڑ ڈالرز کی بہت بڑی رقم سعودی عرب سے اپنے ملک بھیجی ہے۔ یعنی بات صرف مقدس مقامات کی وجہ سے احترام کی نہیں، صرف ڈپلومیسی کی نہیں، بلکہ پاکستان کے لاکھوں خاندانوں کے چولہے جلنے کی ہے، ان کے بچوں کے سروائیول کی ہے، اور یہ بات دونوں ملک بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ستمبر 2025 میں پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا، جو گلف ریجن کی ہسٹری کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، اور جب اس معاہدے پر سائن ہو رہے تھے تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صرف چند مہینوں بعد امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر دیں گے۔ لوگ تو اسے تھرڈ ورلڈ وار کہہ رہے ہیں، واقعی ایسا ہے یا نہیں، لیکن فی الحال تو یہ پاکستان کے لیے کسی جنگ عظیم سے کم نہیں۔ آج ایران کی طرف سے سعودی سرزمین پر حملے ہو رہے ہیں،
تردید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اس جنگ کا نقصان سعودی عرب کو ہو رہا ہے۔ وہاں موجود بیسز پر اٹیک ہو رہے ہیں، پورٹس پر، ایئرپورٹس پر حملے ہو رہے ہیں۔ گلف میں اس کی تجارت ختم ہو چکی ہے اور وہ اب بھی پاکستان کے کہنے پر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صبر ٹوٹ گیا اور پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ ٹریگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میدان میں اترے گا؟ کیا وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کے ساتھ آئے گا؟ کیا پاکستان کے نیوکلیر ویپنز صرف پاکستان کے ہیں یا سعودی عرب بھی خود کو ان ہتھیاروں کا وارث سمجھتا ہے؟ اگر ہاں تو سرحد کے اس پار بیٹھا ایران کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس وقت پاکستان کی آفیشل پوزیشن دیکھیں، یہ ڈپلومیسی کا ایک کلاسک شاہکار ہے۔ ایک ہی سانس میں پاکستان ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور ٹھیک اسی وقت ایران کی طرف سے سعودی عرب، اردن، کویت، بحرین اور UAE پر داغے جانے والے میزائلوں کی بھی مذمت کر رہا ہے۔ یعنی پاکستان اس وقت سب کی مذمت کر رہا ہے، سب کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی کا ایلائے نہیں ہے۔ اسے ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف فارن پالیسی کا نہیں ہے۔ یہ کرائسس اب سرحدوں سے نکل کر سفارت خانوں کی دیواریں پھلانگ کر پاکستان کی گلیوں اور محلوں تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کو جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ بارڈر کے حالات نہیں، ملک کے اندر لگنے والی مسلکی آگ ہے۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی شیعہ آبادی بستی ہے اور دہائیوں سے ریاستی ادارے بڑی مشکل سے ان کے درمیان ایک بیلنس بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج یہ پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ بن چکا ہے۔ اگر آج ریاست پاکستان اپنے معاشی مفادات اور ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے سعودی عرب کی طرف ذرا سا بھی ٹلٹ کرتی ہے تو خطرہ ہے کہ ملک میں وہ خون ریزی شروع ہو جائے گی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اگر ریاست ملک کے اندر امن کے لیے اور اپنے بارڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایران کی طرف جھکتی ہے تو خلیج سے آنے والی اکنامک لائف لائن کٹ جائے گی جو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہمیشہ بچاتی آئی ہے۔ یعنی پاکستان کے ایک طرف معاشی موت ہے اور دوسری طرف خانہ جنگی۔ اس صورتحال میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا، یعنی ناممکن کو ممکن کر دکھانا۔ اس صورتحال میں کوئی ایک شخص، ایک ادارہ یہ فیصلہ تنہا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ایک مشترکہ قومی فیصلہ کرنا ہوگا، مکمل نیوٹریلٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جانا ہوگا، ورنہ یہ آگ صرف پڑوس کو نہیں پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آئے اب آخر میں اپنے بنیادی سوال کو دیکھتے ہیں، پاکستان اور ایران دوست ہیں یا دشمن؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا بہت بے رحم ہوتی ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقل دشمن۔ حقیقت صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان 3 ایسی پرماننٹ ریالٹیز موجود ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور نہیں بدل سکتی۔ پہلی حقیقت جیوگرافی۔ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں، آپ اپنے اتحادی بدل سکتے ہیں، لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ 900 کلومیٹر لمبی سرحد کو اٹھا کر کہیں اور نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ دونوں ملک مرتے دم تک اسی جگہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ دوسری حقیقت اکنامکس۔ ایک طرف ایران کا سستا تیل اور بجلی ہے جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں غریبوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب اور خلیج کے وہ اربوں ڈالرز ہیں جو پوری ریاست پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اکنامک ٹریپ ہے جس کی چابی دونوں کے پاس ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی حقیقت جیو پالیٹکس۔ امریکہ، سعودی عرب، چین اور انڈیا کی شکل میں بیرونی طاقتیں ان دونوں ملکوں کو ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچتی رہیں گی۔ جب تک یہ طاقتیں موجود ہیں یہ دونوں پڑوسی کبھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ آج جنگ کے اس طوفان میں پاکستان ایک اندھی سرنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور آنے والے مہینے پاکستان کا اصلی اور سب سے بھیانک امتحان ہے۔ کیا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کی وہ بھاری قیمت ادا کر سکتا ہے جو اس کے اندر مسئلے کی آگ لگا دے گی، یا پھر کیا پاکستان 2015 کی طرح دوبارہ نیوٹرل رہنے کی ہمت دکھا سکے گا؟ اور اگر پاکستان نیوٹرل رہنے کا مشکل راستہ چنتا ہے تو کیا وہ ایران کے ساتھ بارڈر کو سنبھال پائے گا؟ فیصلہ کرنے والوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ریاض کے ساتھ، تہران کے ساتھ، یا مکمل خاموشی کے ساتھ؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ شاید یہ ہماری تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ ہو۔